اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا، رائزنگ آپشن چینل سے ہم آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی عافیت میں رکھا ہوگا۔ کرونا کے وبال، کریٹڈ وبال اور جینون وبال، ہر بندہ بندوں کے چکر میں ہے، ہر بندہ ڈی پاپولائزیشن کے چکر میں ہے۔ لونز مشروط ہو رہے ہیں باڈی بیگز کے ساتھ۔ کوئی کسی چکر میں بھی مر رہا ہے تو نام کرونا کا لگا کے کاؤنٹ بڑھانے کی جستجو ہے۔ ان کمزور طاقتوروں کے، غور کیجئے گا اس جملے پر، ان کمزور طاقتوروں نے اپنے خوف میں مبتلا ہو کر کہ اگر وہ کلیرٹی کی طرف رہتے، وہ ایک نہ تے 100 سکھ، اگر آپ قرض نہ لینے کو آپشن بناتے تو سربلند ہوتے، آپ کفایت پر یقین کرتے تو سربلند ہوتے، آپ چادر کے مطابق اپنے پاؤں پھیلاتے تو سربلند ہوتے۔ لیکن بظاہر طاقتور صاحب اختیار لوگ کتنے کمزور ہیں اپنے رویوں میں کہ وہ دشمن کے چالوں میں کس طرح ٹریپ ہوئے ہیں، کس خوش دلی سے ٹریپ ہوئے ہیں کہ انسانیت کی تذلیل پر راضی ہو گئے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہمارا اقتدار قائم رہے۔ پوری دنیا کا مشاہدہ کیجئے تو ہر بندہ اسی چکر میں ہے، انسان کو فنا ہو، حالانکہ اسی میں اللہ نے تمہارے لیے عزت رکھی تھی۔ اس کی خدمت کرتے تو سربلند ہوتے۔ دانہ مٹی میں مل کے گلے گلزار بنتا ہے۔ آج دولت چلتے چلتے چند 5 6 7 خاندانوں تک مرتکز ہو گئی اور انسانیت سسک رہی ہے ورچولی۔ روزانہ آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوا کرتی تھی کہانیاں، آج یوٹیوب اور گوگل کے دور میں آپ بالمشافہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو محفوظ فرمائے، لیکن حفاظت کا دائرہ ہم نے سجیسٹ کیا ہے۔ ہم تو انجان لوگ ہیں، ہم تو معروف نہیں ہیں، ہم سیلیبریٹیز بھی نہیں ہیں، ہم بہت چمکتے ہوئے ستارے بھی نہیں ہیں۔ لوگوں نے ان کے نام ستارے رکھا ہے۔ یہ لوگوں کو غفلت کی طرف لے کے جاتے ہیں، کہلاتے ستارے ہیں۔ یہ ان کے ٹائم کو میسیولی ویسٹ کرتے ہیں، ستارے کہلاتے ہیں۔ یہ ان کے مال کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ستارے کہلاتے ہیں۔ لوگوں کے گھر سسک رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان ستاروں پر نچھاور ہو رہے ہوتے ہیں، ستارے جو ہوئے۔ تو ہم تو ستارے نہیں ہیں، ہم تو ایک کوے کی طرح کائیں کائیں کر رہے ہیں۔ ہماری آواز کوئل سے بھی مماثلت نہیں رکھتی۔ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں کوئل کی سٹوری کو شیئر کیا ہے، ضرور دیکھیے گا۔ لیکن غور کیجئے، یہ نہ دیکھیے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، اس پر غور کیجئے گا۔ آج ہم آپ کے پاس اسی طرح کی ایک اور انسپائرنگ سٹوری لے کر آئے ہیں، اور وہ انسپائرنگ سٹوری اصل میں سٹوری بھی ہے اور اصل میں ہمارا روز کا کامن ڈیبیٹ پوائنٹ بھی ہے۔ اور ہم اپنی انرجیز خوب دلائل الٹے سیدھے دے دے کے ویسٹ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ مطلوب جو روشنی نہیں ہوتی۔ مطلوب یہ ہوتا ہے کہ میں جیتا کہ نہیں جیتا، مطلوب یہ ہوتا ہے کہ میرے پوائنٹس زیادہ ہیں کہ دوسرے کے پوائنٹس زیادہ ہیں۔ اٹس اے پوائنٹ سکورنگ گیم۔ یہ لائٹ کی جستجو نہیں ہے۔ جو لوگ لائٹ کی جستجو کرتے ہیں وہ تو 2 منٹ میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ آج جو ہم آپ کو بات کرنے ہیں، ایک مکھی کی مثال سے آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھے ہوں کے لیے ہماری گفتگو نہیں ہے، سمجھے ہوں سے تو ہم سمجھنے کی جستجو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کو سمجھانے کی بات کر رہے ہیں جو کنفیوژن کا شکار ہیں۔ روزانہ کیا ہو رہا ہے؟ جس جگہ پر بھی آپ بحث مباحث دیکھیں گے تو لوگ سرنڈر کر رہے ہیں، ڈیفیٹ کو آپشنز بنا رہے ہیں۔ کن جملوں کے ساتھ؟ یار میرے لیے بھی دعا کرنا، نماز کی بات ہو، کھڑا ہونے کی، معیشت کو کنٹرول کرنے کی بات ہو، اپنی چادر سے پاؤں باہر پھیلانے ہی پھیلانے ہیں۔
وہ نہیں ماننا ہے، یار کی کریے مجبور ہے گیا۔ دوسرا آ جائے گا، وہ کہے گا یار کوشش تو کرتا ہوں لیکن بس نہیں، یار شروع تو کرتا ہوں پھر بیچ میں گر جاتا ہوں، یار میرے کو نہیں ہوندا، اس قسم کے جملے آئی کانٹ ڈو اٹ۔ یہ وہ جملے ہیں جو روزمرہ زندگی میں آتے ہیں۔ یار زمانہ ایسا نہیں ہے، یار کس کس چیز کو روکو گے، کہاں کہاں سے روکو گے، ہر چیز تو تمہاری پاکٹ میں آ گئی ہے۔ تو پھر سرنڈر ہو گیا نا، آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ تو یہ تو دلیر لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ہیوی آڈز کے اگینسٹ میں کھڑے ہونے والے آج تک جب بھی کھڑے ہوئے سر بلند ہوئے۔ اہل بدر کی مثالیں آج بھی دیکھتے ہو۔ شاعر علامہ اقبال بھی اس کی مثال دیتا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ ان کو شاعر مشرق بھی کہتے ہیں آپ، ان کو فراست کا منبع بھی کہتے ہیں آپ، ان کو اللہ کا ولی بھی کہتے ہیں آپ۔ تو پھر بلیو کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا ہے نا، تو اس سے انڈرسٹینڈ کریں، فضائے بدر پیدا کریں۔ کمزور ترین مقام پر طارق بن زیاد کشتیاں جلا دیتا ہے، پیچھے دریا ہے، فوج حیران ہو جاتی ہے کہ اس نے کشتیاں جلا دی، واپس کیسے جائیں گے؟ اس نے کہا جو واپسی کا سوچتے ہیں وہ فتح نہیں پایا کرتے۔ دشمن نے کشتیاں جلتی دیکھی تو آدھی شکست اس کو ویسے ہی ہو گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ترین لیول پر بیٹھے ہیں، مسواک کرتے ہیں، سنت مبارکہ کو اختیار کرتے ہیں، اور جب سنت مبارکہ کو اختیار کرتے ہیں دشمن اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ یہ تو اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، ہمیں کچا کھائیں گے۔ ذرا غور تو کریں، کیا مزیدار باتیں ہیں، کیا شاندار مثالیں ہیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا آپ کمزور ہیں؟ بھوک میں تھے لوگ، بڑی بڑی انسپائرنگ سٹوریز ملی۔ آج موٹیویشن سپیکرز اپنی سپیچز کے اندر یہ جملہ بول رہے ہیں، کیا؟ فیل بگ۔ سنا نہیں آپ نے؟ ذرا پھر سنیے جملہ۔ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں لکھ اور بول رہے ہیں فیل بگ۔ کبھی ایسی بات بھی آپ نے پہلے سنی کہ بھائی بڑا فیل ہو جاؤ، بار بار فیل ہو جاؤ؟ کیونکہ جب فیل نہیں ہوگے تو شاعر یہ شعر کیسے لکھے گا؟ ماشاءاللہ، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو آپ کیوں گھبرا گئے ہیں؟ Why do you say that نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تو ایک قدم آ، میں 10 قدم آؤں گا، تو چل کے آ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ برائی کو جواز مت بنائیے، آپ برائی کو کبھی بھی جواز مت بنائیے کہ گندگی بہت پھیل گئی ہے، اس لیے مجھے گندا ہونا ہے، میں گندگی سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ جس نے تیرنا سیکھنا ہوتا ہے وہ گیلا ہو کیسے گیلا ہونے سے بچ سکتا ہے؟ اس کو ذہنی اور جسمانی طور پر گیلا ہونا ہے اور تیار ہونا ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ تو مکھی کون سی ہے؟ ذرا غور کیجیے۔ مکھی ہے جناب من شہد کی مکھی، بی ہنی بی۔ اس کو اپنی زندگی کا سلوگن بنائیے، اس کو اپنا نعرہ بنائیے، بی ہنی بی۔ فلائی نہیں بننا ہے۔ ہنی بی کی ذرا سٹوری سنیے، کہاں سے چل رہی ہے ہنی بی؟ مائلز اینڈ مائلز۔ یوٹیوب پہ جائیے، کلک کیجئے ہنی بی، لائف آف ہنی بی۔ آپ کو اس کی لائف سنائی جائے گی، دکھائی جائے گی، عملی طور پر اس مکھی کی موومنٹس کو انہوں نے کیپچر کیا ہے۔ لرن کیجئے، اچھی چیز ہے۔ برائیاں اتنی چیزیں ہم ان کی سمیٹ کر اپنے اوپر لیپ کر لیتے ہیں، تو پھر جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشید کیا ہے، اس کو اپنی زندگی کا خاصہ کیوں نہیں بناتے؟ اس کی سٹوری ہم لائیں گے۔ اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا مائر خاتون تھی، انشاءاللہ جلدی اس کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس نے آپ کے پیغمبر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کشید کیا اور پھر کیا پایا، رہی یہودی کی یہودی۔
آپ مسلمان ہو کہ اتنی شاندار آپ کے پاس بنیاد موجود ہو اور پھر آپ کہیں ہوندا نہیں، کیسے نہیں ہوندا؟ شرط ایک ہے، راستہ وہ اختیار کریں گے، بس اس پر بیٹھیں گے، فلائٹ وہ والی لیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل پر جا رہی ہوگی، جو کلیئرٹی کی طرف جا رہی ہوگی، کنفیوژن کی طرف نہیں جائے گی، سراب کی طرف نہیں جائے گی، ترقی اور سربلندی کی طرف آئے گی، جس پر آپ نہیں کہیں گے میں ٹھیک ہوں، جس پر لوگ گواہی دیں گے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ آزمائش شرط ہے۔ سبیہ ہنی بی مائلز اینڈ مائلز ٹریول کرتی ہے، اس کی نگاہ میں ہر قسم کی گندگی اس کے راستے میں آتی ہے، غلاظت اپنے آپٹیمم لیول پر اس کے راستے میں آتی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اوپر نگاہ تک نہیں کرتی اور کنٹینیو رکھتی ہے اپنی فلائٹ، کبھی چلتی گاڑیوں سے ٹکرا کر پاش ہوتی ہے، کبھی طوفانوں میں سے ان کو چیرتی ہوئی نکلتی ہے، کسی تکلیف کا احساس نہیں کرتی۔ ٹریولنگ کرتی ہے تو انرجی لگتی ہوگی، آپ اور میں تھوڑا سا چل کر ہف جاتے ہیں، آج کا بچہ تھوڑا سا کام ذرا سا باہر سے چکر لگا کے آتا ہے، ماں باپ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، کوئی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے میں تو تھک گیا ہوں جی، میں تو بہت زیادہ کام کر لیا۔ ان کو بھی چاہیے اس مکھی سے مثال کریں کہ یہ مائلز اینڈ مائلز ٹریول کرتی ہے، کسی سے گلہ نہیں کرتی کہ مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، کسی سے گلہ نہیں کرتی کہ گرمی ہے، کسی سے گلہ نہیں کرتی کہ سردی ہے، کسی سے گلہ نہیں کرتی کہ اتنی گندگی کیوں ہے، میں کہاں سے یہ قطرہ تلاش کر کے لاؤں، جدھر دیکھو تعفن ہی تعفن اٹھ رہا ہے۔ کبھی کبھی ہنی بی کو اس طرح کا گلہ کرتے دیکھا ہے؟ پلیز ضرور اس کی سٹوری دیکھیے یوٹیوب کے اوپر، آپ کی زندگی میں ایسا رائز آئے گا۔ اگر یوتھ سن رہا ہے تو وہ بھی توجہ دے، بچے بچیاں، مرد و زن، بوڑھے جوان سن رہے ہیں، صرف اس سٹوری کو دیکھنا ہے، دائیں بائیں اس کی طرح نہیں دیکھنا ہے، اس کو کاپی کرنا ہے۔ رائز اگر آپ نے نہ کیا، آپ مجھ سے سوال کرنا کہ آپ نے غلط بیانی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ کی تدبیر میں کمی ہو سکتی ہے، نتائج میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے گا، آپ فالو صحیح فٹ سٹیپس، اور وہ خالص پیور وہ قطرہ پھول میں سے کشید کر کے لاتی ہے، پھر مائلز اینڈ مائلز ٹریول کرتی ہے اور وہاں پر آ کے اپنی کوئین کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے۔ اس نے کبھی یہ بھی گلہ نہیں کیا کہ میرے چھتے کے اندر چند ہڈ حرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ رکھی ہے، کہیں پہلے سٹوری سن رکھی ہے، تو میں آج اس کے پرت کھول کر آپ کو خواب خرگوش سے جگا کر یہ بتانے جا رہا ہوں کہ بھائی صاحب اس کو صرف دیکھیے مت، اس کے ایسنس کو، اس کی روح کو انڈرسٹینڈ کیجئے۔ تو وہاں پر بہت سے ہڈ حرام ہوتے ہیں جو صرف وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، بس۔ وہاں پہ ایک ٹیم ہوتی ہے جو گارڈز کا کام کرتی ہے، وہ اس چھتے کو پروٹیکشن کا کام کرتی ہے۔ اس ٹیم نے بھی کبھی گلہ نہیں کیا، یہ ہڈ حرام ہے، ہر وقت سوئے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مزے کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ نو، وہ اپنے کام پر لگی۔ جو پروڈکٹیو لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے سربلند ہونا ہوتا ہے اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں، جنہوں نے انسانیت کے دل میں راج کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے ہارٹس کا کنگ بننا ہوتا ہے، وہ غلامی اختیار کرتے ہیں، وہ خدمت کے جذبے کے ساتھ آتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کو کچھ ملتا ہے کہ نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ ملتا ہے۔ یہی تو وہ کنفیوژن ہے جو ہم اس چینل کے ذریعے دور کرنا چاہتے ہیں، کہ ہمیں شیطان یہ بتاتا ہے کہ تو زکوٰۃ دے گا، خیرات کرے گا تو کمی واقع ہوگی۔ ہمیں کلیئرٹی بتاتی ہے قرآن، ہمیں کلیئرٹی بتاتی ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کہ یہ بڑھے گا، اس میں برکت ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ وضاحت کر دی گئی، جیسے ایک دانے میں سے ایک بالی میں سے 10 بالیاں، ہر بالی پہ 1000 دانے، سبحان اللہ، یہ ایسے گرو کرتی ہے۔ ہاں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسانیت کی خدمت، انسانیت
کو سرو کرنا، انسانیت کو گمراہی سے روشنی کی طرف لانا، کنفیوژن سے کلیرٹی کی طرف لانا از ہائی وے ٹو ہیون۔ آپ جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ یقیناً آپ جانا چاہتے ہیں؟ یس اور نو؟ ہاتھ کھڑا کیجئے۔ میں جو دیکھ رہے ہوں گے، میرا گمان ہے کہ سب نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے ہوں گے کہ یس، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو انسان کو راضی کر دیجئے نا۔ اور اس بات پر ہم اپنی اختتام کرتے ہیں اس ویڈیو کا، ہنی بی کے آپ کو استعارہ استعمال کر کے، کہ یہ جملہ سنتے جائیے کہ توازن کیا ہے، بیلنس کیا ہے، بیلنس پہ غور کیے۔ اگر جو شخص بندوں کو راضی کر کے، بیلنس پہ غور کرنا ہے، مجھے یہ نہیں کہنا ہے کہ تھوڑی دیر تو پہلے آپ نے کہا بندوں کو راضی کرو، اب ہم بندوں کو راضی کرنے لگے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہو گیا۔ نو، اٹس اے بیلنس، مشروط ہے۔ جو شخص بندوں کو راضی کرے اللہ کو ناراض کر کے، یعنی کنفیوژنز والوں کی بات مانے۔ وہ کہتے ہیں شراب پیو، آپ شراب پی رہے ہیں، کہتے ہیں میں بندے کو راضی کر رہا ہوں، میرے دوست نے مجھے آفر کیے ورنہ میرا دوست ناراض ہو جائے گا۔ اگر ڈانس کرو، گانا گاؤ، سود کھاؤ، نائٹ پارٹی اٹینڈ کرو، کانسرٹ اٹینڈ کرو، یہ سارے بندے ہی کہیں گے آپ کو، بندوں کی شکلوں والے ہی کہیں گے۔ جب کوئی بندے کو راضی کرے اللہ کو ناراض کر کے، اللہ اس کو بندوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ آٹو ہے، میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور بندوں کے جب آپ حوالے ہو جاتے ہیں تو بس آپ پین اور ایگنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہ آپ مرضی کا کھاتے ہیں، نہ آپ مرضی کا پہنتے ہیں، نہ آپ مرضی کے سوتے ہیں، نہ مرضی کے جاگتے ہیں، نہ مرضی کی حرکت کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کے پاس رہ کیا جاتا ہے سوائے ذلت و رسوائی کے؟ ایسا ہی ہے۔ تو اللہ، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بندوں کے حوالے کر دیا، تجھے میری پرواہ نہیں تو مجھے تیری کیا پرواہ ہے۔ اور دوسرا جملہ سنیے، اور پھر اس پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اور جب اللہ کو راضی کرے بندہ بندے کو ناراض کر کے، تو اللہ اس کو بندوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور مست پھر رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ جن کو لوگ کہتے ہیں حال مست لوگ۔ دنیا رو رہی ہے، بازاروں میں خوار کریے، کل پرسوں کی بات ہے، لاک ڈاؤن تھوڑا سا ڈھیلا ہوا، بندے طوفان بدتمیزی کے طور پہ پورے باہر آ گئے، اور کسی کو یہ پرواہ نہیں ہوئی کہ کسی کو کرونا لگے گا یا نہیں لگے گا، ہے یا نہیں ہے۔ they were more worried about that small little piece of cloth and one pair of shoes probably, and one clip might be, and one lipstick maybe for some woman, that's all۔ بازار میں انسان کیوں جاتا ہے؟ انہی چیزوں میں سے کسی چیز کو لینے گیا ہوگا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، بندوں کو ناراض کر کے۔ بندہ کہتا ہے گانا گاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، تو آپ چھوڑ دیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ پھر آپ سے پرندے بھی جو ہے خوش ہو جائیں گے، پرندے آپ کی گود میں آگے بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ انجوائے کریں گے، تحفظ محسوس کریں گے، اینڈ یو ول آلسو انجوائے اٹ۔ اجازت دیجئے، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے اور ضرور بیل آئیکن دبائیے گا تاکہ آٹو پہ آپ کو ویڈیوز ملے۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ درج کیجئے گا، آپ کی وزڈم کا ہمیں انتظار رہے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو سمجھ عطا کرے۔ اللہ ہم سب کو رائز کرنے میں آسانی پیدا فرمائے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، کوئی بھی ہم میں سے عقل کل نہیں ہے۔ جہاں اچھی بات ملے اٹھا لیجئے، جہاں کمزور بات ملے چھوڑ دیجئے۔ اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔